پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کوئی نئی بات نہیں، بعض عناصر اس معاہدے کا اپنے مقاصد کے لیے غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں، یہ اول و آخر ایک دفاعی معاہدہ ہے، ہم تو خود جارحیت کا شکار رہے ہیں۔ اس معاہدے سے بھارت کو ہونے والی پریشانی فطری ہے، ان کو زیادہ تکلیف مار پڑنے کی ہے۔ ایک ملک ہے جو اس معاہدے سے بالکل خوش نظر نہیں آ رہا اور وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں، اور وہ انڈیا۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ انڈیا کی جو پریشانی ہے وہ ایک فطری پریشانی ہے۔ ان کو تو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جو ان کو مار پڑی ہے، جو ان کو پھینٹی لگی ہے آج سے 3 مہینے پہلے جو ہے، وہ زخم ابھی بھی سہلا رہے ہیں۔ ان کا چیخے مارنا یا ان کا احتجاج کرنا جو ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ایک اپنی چیخو پکار کر کے اپنے مطلب نکال کے یہ دنیا کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اگر ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائن تو قطعی طور پہ اگین ریپیٹ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو بر صغیر میں بھی امن چاہتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے خلاف ایگریشن ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ایک بیسک رائٹ ہے کسی بھی ملک کا یا کسی انڈیویجول کا بھی کہ وہ اپنی دفاع کرے۔ اور دوسری بات جو ہے جو لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو draw their own meanings out of this arrangement which was finalized yesterday۔ تو اس کی ایک تاریخ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہماری پچھلے 40-50 سال سے ڈیفنس کوآپریشن جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے جاری ہے۔ کبھی اس کا لیول جو ہے بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی ایک نارمل لیول پہ آ جاتی ہے، ضرورت کے مطابق جو ہے اس کوآپریشن کو جو ہے انہانس بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو ایک ریگولر لیول کے اوپر بھی لے کے آتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ بھی ایک موٹیو کے تحت کی جا رہی ہے اور اس کو غلط مطلب پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ اول اور آخر ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، یہ اپنے الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے ٹائٹل کے اوپر، وہ اسی کے تحت ہے۔ کوئی ہمارے ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں، الحمدللہ پاکستان کے کبھی ایگریسو ڈیزائنز نہیں رہی ہے۔ ہم تو جارحیت کا جو ہے ہمیشہ نشانہ رہے، ہندوستان کی جارحیت کا نشانہ رہے۔ تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو سعودی پاک جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے کسی کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ ڈرنے کی ضرورت میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ Nobody should fear from this pact or alliance which has taken place yesterday۔ امریکی صدر نے چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں صدور کی گفتگو میں تجارتی کشیدگی میں کمی اور امریکہ میں ٹک ٹاک جاری رکھنے سے متعلق گفتگو ایجنڈے میں شامل ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ٹک ٹاک کی ملکیت سے متعلق گفتگو فریم ورک معاہدے تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا گیا، اس میں کئی ماہ لگے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بلا ضابطہ طور پر ہمیشہ سے موجود تھا، دیگر ممالک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ It is the historic pact between the two countries، لیکن ہم ہمیشہ سے ہمارا جو انفارمل ارینجمنٹ رہا ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو اس ایگریمنٹ میں جو کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پرسوں سائن ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر عرب ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا اس طرح کے ایگریمنٹ سائن ہوئے؟ یہ از پری میچور ٹو سے سم تھنگ، بٹ کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دفاعی معاہدہ مشترکہ سلامتی اور دہشت گردی خطرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنی فورسز کے نقصانات ماننے اور الزامات کی سیاست چھوڑ دے۔ پاکستان کے خلاف ایٹمی الزامات بھارت کا خود ساختہ اور گمراہ کن بیانیہ ہے۔ بھارت کا یاتریوں کو کرتارپور راہداری کے استعمال سے روکنا افسوسناک ہے۔ پاکستان نے کبھی کرتارپور راہداری بند نہیں کی، یاتریوں کے لیے بھارتی رویہ رکاوٹ ہے۔
DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। जर्मन जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। नौशेर फेरोज की तहसील कंडियारों में बिखरी जमींदारी बंद में शिगाफ से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आपाशी जाम खान चोरो का कहना है कि मुतासरा जमींदारी बंद शहर से दूर है। बिखरी का मरकजी बचाव बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है। दराए सिंध में नौशेर फेरोज के मुकाम पर पानी के दबाव के सबब बखरी के करीब जमींदारी बंद में शिगाफ पड़ गया, जिससे दराई इलाके में कायम 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी तरफ जाम खान शोरो ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि कंडियारों में जमींदारी बंद में शिगाफ पड़ा है। ये जमींदारी बंद बखरी शहर से दूर है। मुल्क में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। अलबत्ता USAID खत्म होने से मसाइल का सामना है। रज़ाकाराना सरगर्मियाँ मुतासिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज एंडी। सैलाब तो तबाही करके गुजर गया, लेकिन अब लोगों की बहाली का काम करना है और चैलेंज ये है कि मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है। एक और चैलेंज कीमत भी है। यूटिलिटीज़, खाम माल और दीगर लवाजमात महंगे होने से टेंट की कीमत गुज़िश्ता चंद सालों में तकरीबन दुगनी हो चुकी है। बाज़ार में सस्ते टेंट भी मैसर है, लेकिन वो पायदार नहीं होते। देखें, बहुत सारी चीज़ों को देख तो वाटर प्रूफिंग टेंट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होगी तो वो लीक नहीं होना चाहिए टेंट। इसके अलावा कपड़ा ब्रीदेबल होना चाहिए। अगर आपने और कपड़ा क्योंकि धूप में लगेगा, वेदर के लगेगा, कपड़ा लगेगा तो कपड़ा फटना नहीं चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए। तो ताकि टेंट आपने लगाया, पता चला 1 महीने बाद वो कहीं से फट रहा है तो टेंट तो ज़ाया हो गया ना, वो तो सारे आपके पैसे ज़ाया हो गए। पंजाब में टेंट की तलब बढ़ने की तवक्को पर कीमत बढ़ने का रुझान रहा, लेकिन USAID ख़त्म कर दिए जाने से और फलाही इदारों की तलब तवक्को से कम रहने से वो रुझान ज़ायल हो गया। यूनाइटेड नेशन अपना सारा टेंट पाकिस्तान से खरीदता है, तो पाकिस्तान इज़ अ ग्लोबल लीडर इन द टेंट्स मार्केट। मार्केट ज़राए के मुताबिक NDMA, PDMA के पास स्टॉक्स हैं और वो नई ख़रीदारी भी कर रहे हैं। रिहाइश के साथ सैलाब ज़दा इलाकों में जो मुतासरा लोग हैं उनके बच्चों को स्कूलिंग भी चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स की भी सहूलियात चाहिए, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसका भी ख्याल रखा है और ये टेंट उसी का परसों है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लासरूम बन सकते हैं इसके अंदर डिस्पेंसरीज बन सकती है। कराची की 3 बड़ी टेंट साज फैक्ट्रियाँ अपनी पैदावारी सलाहियत के 1/4 पर चल रही है। तलब ना होने की वजह से छोटे टेंट साज भी सरमायाकारी नहीं कर रहे, इसलिए एक सोच है कि इनफरादी ख़रीदारी के बजाय कौमी इदारों के ज़रिए रिलीफ काम करने से ज़्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।